ایک بار ایک جنگل میں ایک بندر رہا کرتا تھا۔ وہ بہت ہی اچھا تھا اور اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا جس کا نام چنٹو تھا۔ بندر اپنے جنگل کے جانوروں سے بھی بہت پیار کرتا تھا اور جنگل کے درختوں میں سے الگ الگ طرح کے پھل جنگل کے جانوروں کو لا کر دیا کرتا۔ جنگل کے جانور بھی اس بندر کو بہت پسند کرتے تھے اور اس کے بچے چنٹو سے بہت ہی پیار کرتے تھے اور اس سے کھیلا کرتے تھے۔ ایک دن بندر درخت کے اوپر بیٹھا پھل کھا رہا تھا کہ اس کے بچے نے اس سے کہا کہ وہ نیچے جا کر کھیل لے، تو بندر نے اس کو نیچے جا کر کھیلنے کی اجازت دے دی۔ جیسے ہی بندر کا بچہ نیچے درخت سے اترا، اسی وقت وہاں پر ایک شیر آ گیا اور اس نے اس کے بچے پر حملہ کر دیا اور اسے پکڑ کر وہاں سے فوراً سے بھاگ گیا۔ بندر اس شیر کے پیچھے بھاگا لیکن شیر تھوڑی ہی دیر میں غائب ہو گیا۔ بندر بہت ہی زیادہ پریشان اور دکھی تھا۔ ایسے ہی کرتے کرتے سارا دن گزر گیا اور رات بھی گزر گئی۔ اگلے دن بندر ایک آم کے درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے پاس ایک ہرن آیا اور اس نے کہا کہ اے بندر، مجھے تھوڑے سے آم اتار کر دے دو۔ بندر بہت ہی غصے میں اس ہرن سے بولا کہ وہ اس کا نوکر نہیں اور نہ ہی اسے آم اتار کر دے گا۔ ہرن بہت ہی زیادہ مایوس ہوا اور اس نے سوچا کہ آخر بندر کو کیا ہوا ہے کہ وہ ایسے بول رہا ہے۔ بندر نے پہلے کبھی بھی کسی جانور پر اتنا غصہ نہیں کیا تھا اور نہ ہی کسی جانور کی بات کو ٹالا تھا۔ ہرن وہاں سے چلا گیا لیکن اسے بندر پر شک بھی ہو گیا۔ وہ تھوڑی دیر بعد اپنے دوست ہاتھی کے پاس پہنچا۔ ہاتھی نے ہرن سے پوچھا کہ کیا ہوا، تو ہرن نے بتایا کہ آج بندر نے بہت ہی غصے میں اس کے ساتھ بات کی اور آج تک بندر نے کبھی بھی کسی جانور پر غصہ نہیں کیا اور اسے اس کا بچہ چنٹو بھی وہاں پر نظر نہیں آیا۔ وہ دونوں یہ سب سوچ ہی رہے تھے کہ رات ہو گئی، تو ہاتھی نے ہرن سے کہا کہ چلو ہم بندر کے پاس جا کر اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے اور چنٹو کہاں گیا ہے۔ جیسے ہی وہ دونوں بندر کے پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ بندر کے پاس ایک شیر کھڑا ہوا تھا اور وہ بندر سے کہہ رہا تھا کہ اگر وہ اپنے بچے کو زندہ دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اس جنگل کے بادشاہ شیر کو زہر دے کر مار دے، ورنہ وہ شیر اس بندر کے بچے چنٹو کو مار دے گا۔ اور اتنا کہنے کے بعد وہ شیر وہاں سے چلا گیا۔ پھر ہرن اور ہاتھی اس بندر کے پاس گئے اور انہوں نے پوچھا کہ یہ شیر ایسا کیوں کہہ رہا تھا اور تم اسے کیسے جانتے ہو؟ تو بندر نے بتایا کہ یہ وہی شیر ہے جب صبح وہ درخت پر بیٹھا ہوا تھا اور یہ اس کے بچے کو اٹھا کر لے گیا، اور اب وہ کہہ رہا ہے کہ اس جنگل کے بادشاہ کو زہر دے کر مار دوں تاکہ وہ میرے بچے کو چھوڑ دے۔ ہاتھی نے بندر سے کہا کہ تم فکر مت کرو، ہم سب مل کر کوئی نہ کوئی رستہ ضرور نکال لیں گے۔ ہاتھی کے ذہن میں ایک خیال آیا اور اس نے بندر سے پوچھا کہ یہ شیر کل بھی تم سے یہ پوچھنے آئے گا ہی کہ تم نے زہر دے کر اس جنگل کے بادشاہ کو مارا ہے یا نہیں؟ تو بندر نے کہا ہاں، کل رات کو بھی یہ پوچھنے آئے گا کہ میں نے اس جنگل کے بادشاہ کو مارا ہے یا نہیں۔ اگر میں نے نہ مارا ہوا تو یہ میرے بیٹے کو مار دے گا۔ ہاتھی نے بندر سے کہا تم فکر مت کرو، اب سمجھو کہ میں تمہارے بچے کو بچا کر لے آؤں گا۔ جیسے ہی اگلے دن کی رات ہوئی تو وہ شیر اس بندر کے پاس آ گیا اور اس سے پوچھنے لگ گیا کہ کیا اس نے اس جنگل کے بادشاہ شیر کو زہر دیا ہے یا نہیں۔ ادھر یہ دونوں باتیں کر رہے تھے، ادھر ہاتھی اور ہرن اس شیر کی غار میں جا پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر چنٹو کو قید کیا گیا تھا۔ ہاتھی نے وہ جنگلہ فوراً سے نیچے گرا دیا اور چنٹو کو آزاد کروا کر وہاں سے لے آئے۔
ادھر جب شیر کو پتہ چلا کہ بندر نے اس جنگل کے بادشاہ کو زہر نہیں دیا تو وہ بندر پر بہت غصہ ہوا اور اس نے کہا کہ اب وہ اس کے بچے کو مار دے گا، اور اتنا کہنے کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہاتھی اور ہرن بھی چنٹو کو لے کر اس بندر کے پاس آ گئے۔ چنٹو کو دیکھ کر بندر بہت ہی خوش ہوا، لیکن بندر نے ہاتھی سے کہا کہ جب شیر کو چنٹو اس کی غار میں نہیں ملے گا تو وہ دوبارہ میرے پاس آئے گا اور چنٹو کو یہاں سے لے جائے گا۔ تو ہاتھی نے کہا کہ فکر مت کرو، ہم نے اپنے جنگل کے بادشاہ کو بھی اس شیر کے بارے میں بتا دیا ہے، اور اب تک ہمارے جنگل کے بادشاہ نے اس شیر کو بھی مار دیا ہوگا۔ پھر بندر نے ہاتھی اور ہرن کا شکریہ ادا کیا، اور اس نے ہرن سے معافی بھی مانگی کہ اس نے ہرن سے اتنے غصے کے ساتھ بات کی، اور پھر اس نے ان دونوں کو درخت میں سے آم اتار کر دے دیے اور بہت ہی خوش ہوئے۔